آج سے ہم قرآن پاک کی شروع سے یعنی قرآن پاک کی پہلی صورت الفاتحہ سے شروع کریں گے اور سارا قرآن پاک مکمل انشاءاللہ اسی ترتیب سے چلتا رہے گا۔ آج کا ہمارا پہلا سبق سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوگا اور سورۃ الناس تک انشاءاللہ ہم سارا قرآن پاک اسی طرح سبقاً مکمل کریں گے۔ ابھی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، یہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، آگے لام ساکن ہے۔ یہ جو لام کے اوپر اس کو کہتے ہیں جزم، یہ دال کی طرح مڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جزم۔ جس حرف کے اوپر یہ جزم آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم لام کے اوپر ہے تو لام ساکن ہے، تو ساکن حرف کو پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے نرمی سے پڑھیں گے، جھٹکا نہیں دیں گے، ہلا کے نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ لام زبر ال، اور یہ جو پہلا حرف ہے یہ زبر الف کے اوپر ہے۔ الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش آ جائے، کوئی حرکت آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ حرکت آنے کی وجہ سے اس کو الف نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ پڑھا جائے گا۔ اب یہ الف کے اوپر یہ زبر آ گئی تو اب یہ حمزہ بن گیا، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، اب الف نہیں پڑھا جائے گا۔ حمزہ لام زبر ال، حا میم زبر حم، ہا کے اوپر زبر ہے اور میم ساکن ہے۔ حا میم زبر حم، دال پیش دو، الحمد، الحمد، لام آگے للہ، لام جو پہلے لام کے نیچے زیر ہے یہ، اور دوسرا لام یہ اس کے اوپر تشدید ہے، یہ جو تین دندانوں والے سین کی طرح، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ یہ لام کے اوپر تشدید ہے اور یہ اوپر کھڑی زبر ہے۔ تشدید والے حرف کو پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے سختی سے پڑھا جاتا ہے، اور یہ کھڑی زبر ہے۔ کھڑی زبر کو، جس حرف کے اوپر کھڑی زبر ہو اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم اس لام کو یہ پہلے والے لام کے ساتھ ملائیں گے۔ لام لام زیر لل، لام لام زیر لل، لام کھڑی زبر لا، للہ، ہا زیر ہی، للہ۔ اس لام کو ہم لمبا کر رہے ہیں کھڑی زبر کی وجہ سے، للہ۔ آگے یہ با کے اوپر تشدید آ گئی تو با کو پہلے والے حرف را کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ یہ را کے اوپر زبر ہے، جس را کے اوپر زبر آ جائے، پیش آ جائے، اس را کو موٹا کیا جائے گا، آواز کو موٹا کیا جائے گا، اور جس را کے نیچے زیر آ جائے اس را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو پھر لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اب یہ پہلے زیر آ گئی، اس کو ہم نے پڑھا للہ، آواز کو موٹا نہیں کیا، باریک کیا۔ اب را کے اوپر زبر ہے، زبر اور پیش آنے کی وجہ سے را کو موٹا کیا جاتا ہے، تو اب اس کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ رابا زبر ربا، لام زیر بل، اس با کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ جو بیچ میں الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، اس لام ساکن کو اس با کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ با لام زیر بل، ربل، ربل، را کو موٹا کریں گے، ربل، صرف را کو موٹا کرنا ہے۔ را جو موٹے حروف ہیں ان کے ساتھ جو بریک حروف آ جاتے ہیں ان کو بریک ہی پڑھا جائے گا، ان کو موٹا نہیں کریں گے۔ اب با بریک ہے، را موٹا ہے، تو با کو بریک پڑھیں گے۔ ربل بل،
با کو لام کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، رب العین کھڑی زبر آ، کھڑی زبر کی وجہ سے عین کو لمبا کیا جا رہا ہے، یہ عین آگے لام کے اوپر زبر ہے، لام زبر اللہ، میم یا زیر می، یہ یا ساکن ہے، یہ جزم یا کے اوپر ہے، تو جزم آنے کی وجہ سے یہ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یہ حروف مدہ کہلاتا ہے، اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو ہم لمبا کریں گے، یا میم یا زیر می، میم یا زیر می، نون زبرنا، الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں نون کے اوپر زبر ہے، یہاں آیت بھی مکمل ہو رہی ہے، تو جس حرف کے اوپر ہم وقف کریں گے، سانس لیں گے، تو وقف کرتے ہوئے آخری حرف جو ہے اس کو ساکن پڑھا جاتا ہے، تو اب یہاں ہم وقف کریں گے، سانس لیں گے، تو وقف کرنے کی صورت میں یہ جو نون کے اوپر زبر ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، نون کو ہم ساکن پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، عالمین، آخر میں نون کو ظاہر کریں گے، جو آخری حرف نون ہے اس کو ظاہر کریں گے کہ آخر میں نون ہے، لیکن نون کے اوپر جو زبر ہے وہ نہیں پڑھیں گے، عالمین، یہ سبق مکمل ہوا۔